مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہم نے آپ کے سامنے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے جو حالات و واقعات بیان کیے. سیرت نگار انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مکی دور میں شامل کرتے ہیں، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مکی دور کہلاتا ہے. انشاءاللہ آنے والے چند پروگرامز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدنی دور کے حالات و واقعات جاننے کا شرف حاصل کر سکیں گے. جیسا کہ آپ کے گوش گزار ہو چکا ہے کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی. انہیں نہ دن میں چین تھا نہ رات کو سکون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ نہایت صبر و استقامت سے ہر قسم کے جور و جفا کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن آپ کو پریشانی صرف اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تیزی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا اور اپنے مشن کو بام عروج پر دیکھنا چاہتے تھے، اس میں بے حد رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں. ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے کسی نہ کسی پر ظلم و زیادتی کا واقعہ ضرور پیش آتا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ پر انوار کی بارش جب برسی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل ہی صرف 2 سال کی قلیل مدت میں اس بستی کا ہر گھر اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، سوائے ان یہود کے جو آپ کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض بغض و عناد اور حسد کی بنا پر دائمی تاریکی اور ذلت و خواری میں مبتلا رہے. مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلے کے بیشتر لوگ اپنے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کر چکے تھے. انصار کی فراخ دلانہ پیشکش اور اللہ کے حکم کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تمہارا مقام ہجرت یثرب ہے، اور اجازت مرحمت فرمائی کہ پس جو چاہتا ہے ہجرت کرنا وہ یثرب چلا جائے. اکثر صحابہ نے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا، لیکن ظالم کفار مظلوم و ستم رسیدہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کی اجازت نہ دیتے تھے. چلتے چلتے وہ طرح طرح سے ان کی سفر میں رکاوٹیں پیدا کرتے، انہیں تنگ کرتے اور پریشان کرتے تھے. سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے. جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگ ہجرت کا سلسلہ جاری رکھتے رہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے، اور صرف وہی لوگ مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو بھی آپ نے روک لیا. لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ ہی میں ٹھہرے رہے. جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنی حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں. چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی. دارالندوہ کفاروں کا پنچایت گھر تھا
اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ شیطان بھی بھیس بدل کر اس کانفرنس میں شریک ہو گیا اور مکہ والوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نجد کا ایک بزرگ ہوں۔ چنانچہ کفار نے بھی اسے اپنی کانفرنس میں شامل کر لیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی کو آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو، جس کا نام عبداللہ بن اریقس تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر، جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ چنانچہ ان بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ کے آپ نے چند احوال سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مزید احوال ہم اگلے پروگرام میں سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما